ذریعے، چغل خوری کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، جھوٹی الزام تراشی کر کے. تو زبان کو اس چیز سے پاک کرنا ضروری ہے. جب زبان کو ان چیزوں سے پاک کریں گے دل کا تزکیہ ہوگا، نفس جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگا، دل پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے وہ زنگ جو ہے وہ دھل جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا. اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بے تحاشا گفتگو کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی بھی لفظ بولے تو اس کو لکھنے کے لیے فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. اور بعض اوقات انسان ایسے ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ ان الفاظ کی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بعد انسان ایک لفظ بولتا ہے، صرف ایک لفظ، ایک کلمہ، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ کس قدر خطرناک ہے اور اس کا نتیجہ کس قدر بہت ہی خطرناک ہوگا، اس سے کتنا نقصان ہوگا، احساس نہیں ہوتا. لیکن ایک لفظ بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان، صرف ایک لفظ بولنے کی وجہ سے، ایک کلمہ زبان سے نکالنے کی وجہ سے. اس طرح نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، نفس مزید تباہی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. نفس کا تزکیہ کس طرح ہوگا؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا. امسک علیک لسانک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول کرو. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہمیں یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہمارا معاوضہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هل يكب الناس يوم القيامة في النار الا حصائد السنتهم. لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بل گرانے والی جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہی زبان ہوگی. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں یہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں گرائیں گے، اور ایک الفاظ میں علی مناخرہم، ان کے نتنوں کے بل ان کو جہنم میں گرائیں گے. یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنی زبانوں کو پاک رکھنا ہوگا. فضول گفتگو سے، بیہودہ گفتگو سے، بے حیائی کی گفتگو سے اپنی زبانوں کو پاک رکھنا ہوگا. زبان کو پاک رکھیں گے آپ کا نفس پاک ہوگا، آپ کے دل کو پاکیزگی نصیب ہوگی. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. جو شخص اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ یقین کر لے کہ اس کا نفس تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل پر سیاہی چڑھی ہوئی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے. اس لیے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر یہ آنکھ صحیح رہے، اس کا استعمال شریعت کی حدود میں ہو تو دل زندہ رہتا ہے. لیکن اگر یہ آنکھ جو ہے یہ خراب ہو جائے، خراب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی نظر میں خرابی ہو، نہیں، بلکہ خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے انسان حرام چیزوں کو دیکھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا پہلا اثر آنکھ کے ذریعے جو غلط نظر اٹھائی جائے گی، حرام چیزوں کو جو دیکھا جائے گا، اس کا پہلا اثر کیا ہوگا؟ اس کا دل جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اس کا دل فاسد ہو جائے گا. اور یہ بات اہل علم نے ایسے نہیں کہی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. کن چیزوں سے؟ حرام چیزوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر یہ مومن دونوں کام کریں گے، نظروں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ذالک ازکی لہم، اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، اس سے گناہوں سے پاک ہوگا. لہذا اس نظر کی حفاظت ضروری ہے، نظر کو پاک رکھنا ضروری ہے، نظر کو دور رکھنا ضروری ہے حرام چیزوں سے. اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو نفوس کی حفاظت ہوگی، دلوں کی حفاظت ہوگی، دلوں کا تزکیہ ہوگا، نفوس کو پاک کریں گے. اسی طرح تیسری چیز جو ہے
جو کسی بھی نفس کے لیے نقصان دہ ہے اور نفس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ بہت زیادہ کھانا پینا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، کئی لوگ رمضان مبارک کی آمد پر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رمضان میں قیام کریں گے، قیام کی لذت سے لطف اندوز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو اللہ رب العزت کا تقرب نصیب ہوگا، اللہ کی مغفرت آئے گی، بخشش ہوگی گناہوں کی، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوگا۔ اس لیے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ اس کے برعکس کس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انواع و اقسام کی ڈشز تیار ہوں گی، انواع و اقسام کے کھانے پکیں گے گھر کے اندر، خوب کھانے کو ملے گا، مسجد میں جائیں گے، مسجد میں افطاری کے لیے بہت کچھ کھانے پینے کو ملے گا، اچھے اچھے کھانے آئیں گے، عمدہ قسم کے کھانے نصیب ہوں گے، اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زیادہ کھانا پینا جو ہے یہ انسان کے نفس کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کھائیں پیئیں گے آپ میں سستی آئے گی تو آپ سوئیں گے، اور جب سوئیں گے تو پھر بہت ساری عبادات سے آپ غافل ہو جائیں گے۔ یہ فجر کی نماز عموماً رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ رات لیٹ نائٹ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، لیٹ نائٹ کھانا کھانے کے بعد جہاں کھاتے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہے، اللہ معاف کرے بے حیائی پر مبنی پروگرام دیکھتے رہے، اور اسی دوران ہی وہ سو جاتے ہیں، بے حیائی کو دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ زیادہ کھایا ہوا اور بے حیائی کو دیکھنے کے بعد جب انسان سوتا ہے تو پھر فجر کی نماز کس طرح نصیب ہوگی؟ اور جب فجر کی نماز سے انسان محروم ہو جائے تو وہ یقین کر لے کہ وہ دن بھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اللہ کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو زیادہ کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک کو زیادہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ تو کم کھانے پینے کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کھانے پینے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، سب سے برا برتن جس کو ایک ابن آدم بھر سکتا ہے وہ اس کا پیٹ۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، حالانکہ ابن آدم کے لیے وہ چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس